السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزاد اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، نظام شمسی سیریز کی اس چوتھی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں یورینس کے حوالے سے۔ ہم یہ جانیں گے کہ اس کی ساخت کیا ہے، یہ دریافت کیسے ہوا، اس کا مدار کیسا ہے اور اس کا سورج سے فاصلہ کتنا ہے، اور کیوں اس کو اوندا سیارہ یعنی ایک لیٹا ہوا سیارہ کہا جاتا ہے۔ آئیے یہ ساری معلومات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یورینس دراصل انگلش زبان کا لفظ ہے جو کہ ایک یونانی لفظ اورینس سے نکلا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے جنت۔ یہ سن 1781 کی بات ہے جب انگلینڈ میں ولیم ہرشل نے اپنے سامنے ایک ستارہ دیکھا۔ دوربین میں نظر آنے والا یہ ستارہ وہی تھا جس کی نشاندہی کئی صدیاں پہلے اور بھی فلکیات دان کر چکے تھے، لیکن ایک ستارے کے طور پر، حالانکہ یہ ستارہ نہیں تھا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ ان سب نے بھی ولیم ہرشل کی طرح یہی سوچا تھا کہ اگر یہ سیارہ ہوتا تو اس قدر دھیمی رفتار سے نہ چلتا اور نہ ہی اس قدر کم روشن ہوتا۔ اسی غلط فہمی میں مبتلا ولیم ہرشل نے بھی اسے کومیٹ مان لیا۔ بعد میں سویڈش فلکیات دان اینڈرس جوہن نے نئے دریافت ہونے والے کومیٹ کا مدار جانچا تو پتہ چلا کہ یہ تو مکمل طور پر سرکولر ہے، جبکہ کومیٹ کا مدار سرکولر نہیں ہوتا۔ لہذا مزید جانچ پڑتال کے بعد یہ طے پایا کہ یہ کوئی کومیٹ نہیں بلکہ یہ ایک سیارہ ہے، جسے سیارہ یورینس کا نام دیا گیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی سیارے کو دوربین کی مدد سے تلاش کیا گیا۔ یورینس سیارہ ہمارے نظام شمسی کا 7واں سیارہ ہے۔ سیارہ یورینس سورج سے کم و بیش 3 ارب کلومیٹر دور رہ کر تقریباً 6.7 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے مدار پر چلتے ہوئے 84 ایئرز میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ یعنی یورینس کا ایک سال ہماری زمین کے 84 ایئرز کے برابر ہے۔ یورینس سیارے پر اس قدر طویل سال ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو سورج سے بہت زیادہ فاصلہ ہونے کی بنا پر اس کا مدار بہت بڑا ہے، اور دوسری وجہ اس کا اپنے مدار پر دھیمی رفتار سے چلنا ہے، یعنی جو فاصلہ زمین 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے، یورینس وہی فاصلہ 4 سیکنڈ میں طے کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یورینس سورج سے 20 اسٹرونومیکل یونٹ کی دوری پر ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ ایک اسٹرونومیکل یونٹ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے برابر ہے، اور یہ وہ فاصلہ ہے جو زمین اور سورج کے درمیان ہے۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ سورج کی روشنی کو یورینس تک پہنچنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ یورینس اپنے محور پر تقریباً 17 گھنٹے اور 14 منٹ میں گھوم کر ایک چکر مکمل کرتا ہے، جسے ہم روٹیشنل پیریڈ کہتے ہیں۔ یعنی یورینس پر ایک دن 17 گھنٹے اور 14 منٹ کا ہوتا ہے۔ سیارہ یورینس ہمارے نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جو اپنے محور پر تقریباً 98 ڈگری تک جھکا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یورینس کے جو قطبین ہیں وہ 84 سالوں میں باری باری 42 سال تک سورج کے سامنے رہتے ہیں۔ 42 سال تک ایک قطب سورج کے سامنے رہتا ہے، اور جب یورینس سورج کی دوسری سائڈ جاتا ہے تو جو دوسرا پول ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس کو اوندا یعنی لیٹا ہوا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورینس اپنے محور پر 98 ڈگری تک جھکا ہوا کیوں ہے؟ فلکیاتی سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ نظام شمسی اور سورج کی تخلیق کے بعد آج سے کم و بیش 4.5 ارب سال پہلے یورینس سے ہماری زمین کی جسامت کا کوئی سیارہ ٹکرایا ہوگا، جس کی بنا پر یورینس مکمل طور پر اپنے محور پر جھک گیا۔ اس بات کو مزید آسانی سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے افقی محور پر گردش کرتے ہیں، جبکہ سیارہ یورینس واحد سیارہ ہے جس کا محور افقی نہیں بلکہ عمودی ہے۔ یورینس کے قطبین میں سے جب ایک پول جس پر 42 سال کا دن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو وہ گھوم کر اس طرف آ جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہوتی۔ اب اس قطب پر 42 ایئرز تک
رات رہتی ہے اور اس دوران اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ -200 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے پہنچ جاتا ہے۔ سورج سے 3 ارب کلومیٹر دوری کی بنا پر یورینس تک سورج کی روشنی اور گرمی بہت کم پہنچتی ہے۔ اس قدر دوری ہونے کی بنا پر یورینس پر سورج کی روشنی زمین کے مقابلے تقریباً 400 گنا کم پہنچ پاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیارہ یورینس کے رنگز کے بارے میں۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے نظام شمسی میں صرف زحل کے گرد یعنی سیچرن کے گرد حلقے موجود ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ مشتری کی طرح یورینس بھی اپنے گرد حلقوں کو سجائے ہوئے ہے، لیکن اس کے حلقے زحل کی طرح بہت زیادہ روشن نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ یعنی اندر والی جانب کے حلقے کم روشن ہیں، لیکن باہر والی جانب کے حلقے اندر والے حلقوں کی نسبت کافی روشن ہیں۔ ابھی تک ہمیں یورینس کے 13 حلقے دریافت ہو چکے ہیں۔ 50,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ڈایا میٹر رکھنے والا یہ سیارہ ٹھوس سطح نہیں رکھتا، بلکہ اس کی سطح سے لے کر اس کے اندر موجود پتھر چٹانوں پر مشتمل چھوٹی سی جو کور اس کا مرکزہ ہے وہاں تک پانی، امونیا اور میتھین گیسیں موجود ہیں۔ مشتری اور زحل کی طرح سیارہ یورینس کی ایٹماسفیئر بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس سے بنی ہوئی ہے، لیکن اس میں میتھین گیس بھی شامل ہے۔ اس کے نیچے کا حصہ مینٹل کہلاتا ہے، جو کہ پانی، امونیا اور میتھین گیسوں کی برف پر مشتمل ہے۔ یورینس کا خوبصورت سبزی مائل نیلا کلر یعنی گرین بلو رنگ میتھین گیس کی وجہ سے ہے۔ یورینس کی سطح پر موجود مختلف پارٹیکل سے بنی برف اسے ہمارے نظام شمسی کا سب سے ٹھنڈا سیارہ بنا دیتی ہے۔ یورینس کے اب تک 27 چاند دریافت ہو چکے ہیں، جن میں مرانڈا، ٹائٹینیا، امبریل وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یورینس سیارہ نیپچون سے بڑا ہے، لیکن ماس اور کثافت میں نیپچون سے کم ہے۔ یورینس کی سطح پر 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں ہمارے نظام شمسی کی سب سے تیز ہوائیں ہیں۔ اگر ہم اس پر ناسا مشنز کی بات کریں تو آج تک کوئی بھی خلائی گاڑی اس کے مدار میں داخل نہیں ہو سکی۔ سن 1986 میں خلائی جہاز وائجر 2 اس کے پاس سے گزرا تھا اور اسی کی وجہ سے ہم اس کے 2 نئے حلقے اور 10 نئے چاند دریافت کرنے کے قابل ہو سکے تھے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہو سکے تو اپنے دوستوں اور متعلقہ افراد تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔